اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی معلمہ سپریم ایجوکیشن اسکول سسٹم سے آج ہمارا اسلامیات کا لیکچر ہے جماعت پنجم کے لیے۔ بیٹا جی آج ہم نے بلند خوانی کرنی ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت۔ بیٹے سنت سے کیا مراد ہے؟ سنت سے مراد طریقہ راستہ۔ کس کا طریقہ راستہ؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقے سکھائے ان پر عمل کرنا، جیسے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کے لیے ہمیں طریقے سکھائے، کھانے پینے کے، تو ان تمام طریقوں کو سنت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے گا اپنے سبق کی طرف۔ سبق میں سب سے پہلے ہم نے بلند خوانی کرنی ہے، اس کے بعد ہمارا کتابی کام، پھر اس کے بعد ہم نے سوالات کے جوابات کرنے ہیں۔ بیٹا جی آئیے گا اپنی بلند خوانی کی طرف، اپنی کتابیں کھولیے گا۔ سب سے پہلے ہم نے اپنی کتاب کو کھول کر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت پڑھنا شروع کرنا ہے۔ سنت کے معنی طریقہ یا راستہ۔ کس کا طریقہ یا راستہ؟ آگے بتائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کچھ فرمایا اور اس پر عمل کر کے دکھایا، اسے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا سونا جاگنا بات چیت لین دین اور عبادت وغیرہ سب سنت نبوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی، ٹھیک ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے جو بھی الفاظ نکلتے تھے ان میں اللہ کی رضا شامل ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، دیکھیے گا سورہ نجم میں بتایا گیا ہے اللہ کا ارشاد ہے، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ بیٹے وحی سے مراد اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، ٹھیک ہے، وہ پیغام جو نبیوں پر اترتے ہیں وہ انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ آگے دیکھیں، نیکسٹ ہمارا عنوان بہترین نمونہ۔ بہترین نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ہمارے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جو سراسر لوگوں کی ہدایت اور کامیابی کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی بہترین نمونہ ہے، کیونکہ اس میں زندگی گزارنے کے ہر اصول کو سکھایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی تفصیل احادیث میں محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پیروی کرنا آسان بھی ہے اور باعث ثواب بھی۔ ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کی چیزوں سے زیادہ اہمیت دیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، دیکھیے گا ارشاد باری تعالیٰ، اے نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ میری پیروی کرو، تو اللہ تعالیٰ تم پر تمہاری سے محبت کرے گا۔ آگے نیکسٹ، قرآن مجید اور سنت نبوی۔ بیٹا جی ہمیں قرآن مجید میں بہت سی ایسی باتیں ملتی ہیں، جیسے نماز پڑھیں، اور قرآن مجید میں تقریباً نماز پڑھنے کا حکم جو 700 مرتبہ ہے، زکوٰۃ دیں، روزے رکھیں، حج کریں، لیکن اس کی تفصیل جو ہے وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ نماز ادا کرنے کا بتایا، کس طرح روزے رکھنے کا حکم دیا، کس طرح زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اسی طرح حج کیسے ادا کرنا ہے۔ تو بیٹا جی دیکھیے گا اپنی بلند خوانی کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم قریباً 700 مرتبہ ہے، لیکن نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ اور اوقات کی رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی یعنی سنت ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو یہ قرآن مجید میں نماز کا حکم ہوا، اور طریقہ ہم نے کس سے سیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں بار بار تاکید کی گئی ہے، ٹھیک ہے یہ نا۔
لیکن کب اور کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس کی تفصیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ روزے کا حکم بھی قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن روزہ کب اور کیسے رکھنا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح حج بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے جس کی ادائیگی کا حکم ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن مجید میں۔ حج کی ادائیگی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کے طریقے اور مناسک مجھ سے سیکھ لو۔ ارشاد نبوی، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سب سے زیادہ محبوب رکھنا ہے، سب سے آگے رکھنا ہے، کیونکہ ارشاد نبوی ہے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میری ساتھ جنت میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرنے سے ہمیں جنت ملے گی۔ اسی طرح زندگی کے دیگر معاملات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمارے لیے بہترین رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے، یعنی دنیا بھی ہماری سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ بڑے جی آئیے گا اپنے کتابی کام کی طرف۔ کتابی کام میں آج ہم نے سب سے پہلے حصہ الف کو بے سے ملانا ہے۔ سنت کے معنی کیا ہیں؟ طریقہ یا راستہ۔ پہلی ہی لائن میں ہم نے پڑھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ ٹھیک ہے نا، اللہ کا پیغام لوگوں تک ہی پہنچایا ہے۔ ہم سنت کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اہمیت دیں۔ قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم تقریباً کتنی بار آیا ہے؟ 700 مرتبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے بہترین رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، آگے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ یہاں پہ مددی الفاظ بھی دیے گئے ہیں، لیکن آپ نے مددی الفاظ کے بغیر خالی جگہ پر کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، جس نے میری ڈیش کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ کس کو زندہ کرنا تھا اس میں؟ سنت کو۔ آگے آئیے گا اگلے صفحے پر، وہی سے مراد وہ کام اور پیغام ہیں جو ڈیش پر اترتے ہیں۔ کن پر اترتے ہیں؟ نبیوں پر۔ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے بہترین کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری ڈیش کرو، کیا کرو؟ اتباع کرو۔ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز ڈیش ہوئے دیکھتے ہو، کیا پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ بڑے آگے دیکھیے گا، درست جواب پر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ تو آپ کوشش کیجیے گا اپنی خالی جگہ درست جواب کی نشاندہی خود زبانی کیجیے گا بلند خوانی کرنے کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اور جو عمل کر کے دکھایا اسے کیا کہتے ہیں؟ سنت نبوی۔ قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قریباً 700 مرتبہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے کیسا نمونہ ہے؟ اچھا، بہترین۔ وحی کے معنی کیا ہیں؟ خدائی پیغام۔ ہم نے پڑھا ہے نا، وحی کے معنی خدائی پیغام، اللہ کا پیغام ہے جو نبیوں تک آتا ہے اور وہ ہم تک پہنچاتے ہیں۔ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی تفصیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن مجید سے۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، یہ ہمارا کتابی کام تھا جو ہم نے کیا۔ اس کے بعد آئیے گا ہم اپنے نوٹ بک کے کام کی طرف آئیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے کتابی کام کرنے کے لیے حاشیہ لگانا ہے۔ حاشیہ لگا کر آپ نے اپنے سبق کا نام تحریر کرنا ہے مارکر کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، سبق کا نام تحریر کر کے آپ نے سوال نمبر 1 لکھنا ہے مارکر کے ساتھ اور اس کو انڈر لائن بھی کرنا ہے۔ بیٹا جی دیکھیے گا، پہلا سوال ہے سنت نبوی سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، دوسرا سوال ہے سورہ نجم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن ہونے کے لیے کیا شرط بیان فرمائی؟ چوتھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا کیا طریقہ بیان کیا؟ پانچواں، حج کی ادائیگی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ چھٹا، سنت زندہ کرنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ ساتواں، نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ اور اوقات کی رہنمائی کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ بٹ اس طرح ہمارے 7 سوال ہیں جو ہم نے کتاب سے کرنے ہیں۔ اپنے پہلے صفحے کی طرف آئیے گا جی۔ پہلا سوال تھا آپ کا سنت نبوی۔ ٹھیک ہے، کیا سوال تھا؟ سنت نبوی سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب پہلی لائن میں سنت کے معنی ہے طریقہ یا راستہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کچھ فرمایا اور اس پر عمل کر کے دکھایا اسے کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں۔
दूसरा सवाल था आपका सूरह नजम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के बारे में क्या इरशाद है। तो इसका जवाब इसी ही पहले पैराग्राफ में सूरह नजम में अल्लाह ताला का इरशाद है, और ना वो अपनी ख्वाहिश से कोई बात कहते हैं, वो तो सिर्फ वही है जो उतारी जाती है। ठीक है बेटा जी। आगे सवाल नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन होने के लिए क्या शर्त रखी है, बयान फरमाई है। इसके बारे में है ये जो आपके इरशाद नबवी है, तुम में से कोई भी इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके वालिदैन, औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। ठीक है बेटा जी। सवाल नंबर 4 हमने पढ़ा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का क्या तरीका बयान किया। तो बेटा जी इसका जवाब जो है आपके सफ़ा नंबर 21 से ही आएगा। कुरान मजीद में इरशाद है, फिर आपने 22 पे आना है। क्या इरशाद है, ए नबी कह दीजिए, पहली ही लाइन है, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। सवाल नंबर 5 देखिएगा, हज की अदायगी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। देखिएगा क्या इरशाद फरमाया। हज की अदायगी के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज के तरीके और मुनासिक मुझसे सीख लो। नंबर 6, सुन्नत ज़िंदा करने वाले के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है। इसका जवाब आपके इरशाद नबवी में है, जिसने मेरी सुन्नत को ज़िंदा किया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। लास्ट सवाल, नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल तरीका और औकात की रहनुमाई कहाँ से हासिल होती है। तो आपके इसी पैराग्राफ में नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल तरीका और औकात की रहनुमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी सुन्नत ही से हासिल होती है। ठीक है बेटा जी, ये हमारा सारा काम था जो हमने करना है। इसके बाद अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।